بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اگست بروز بدھ ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگوں کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے اور جو احتجاجی تحریک ہے اس کو آگے لے چلنے کے حوالے سے اہم پیشرفت سامنے آئی تھی۔ اب ایک بڑی جماعت GDA اس کی جانب سے اور جو سندھ کی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کا جو اتحاد ہے، تحفظ آئین پاکستان اتحاد، اس میں شمولیت سے متعلق جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بڑی کامیابیاں ہیں چونکہ ان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی پریزنس ہے، اس وجہ سے بہت اہم ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت جو مبارک ثانی کیس ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ یہ فضل الرحمان کی جانب سے نہ صرف یہ مطالبہ کیا گیا ہے بلکہ معزز ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کا بھی کہا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل 13 اور 14 اگست کی رات کو چونکہ پورے پاکستان میں یوم آزادی اور جو جشن منایا جا رہا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا جھنڈا لے کے آپ نے باہر نکلنا ہے اور جشن منانا ہے۔ اس حوالے سے جو وفاقی حکومت کی جانب سے اور پھر صوبائی حکومتوں کی جانب سے ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس بنیاد پر پھر مختلف شہروں میں مقدمات بھی درج ہوئے، لاہور میں، اور یہ حقیقت ہے کہ لوگ اب خوف کے بت توڑ چکے ہیں۔ جتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد اور پنڈی میں لوگ نکلے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں لاہور کے لبرٹی چوک میں اور لاہور میں لوگ نکلے ہیں، پھر فیصل آباد میں، ہر شہر میں لوگوں نے ایک ریکارڈ ان کی جو گیدرنگ تھی جو نظر آئی ہے، اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد سے جو صدر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، عامر مغل، اور وہ ڈی چوک پہنچنے والے متعدد کارکنان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ کارکنان ہاتھوں میں قومی اور PTI پرچم اٹھا کر سڑکوں پر ریلی کی صورت میں نکلے، جس کی قیادت عامر مغل نے کی۔ ریلی F9 پارک سے شروع ہوئی جسے جناح ایونیو پہنچ کر اختتام پذیر ہونا تھا، تاہم ریلی کے بلیو ایریا پہنچتے ہی پولیس نے PTI رہنماؤں پر دھاوا بول کر عامر مغل کو گرفتار کر لیا۔ ریلی میں شریک تحریک انصاف کے کارکنان نے نعرے بازی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ پنڈی میں PTI رہنما سیمابیہ طاہر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ پولیس نے مری روڈ سے 2 خواتین سمیت 4 کارکنان کو گرفتار کیا۔ اسی طریقے سے بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لاہور میں، ملتان میں بھی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ انصاف لائز فورم کے وکلاء نے مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں کو رہا بھی کروایا ہے، اور کچھ لوگوں کو آج پھر عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے وہ ڈسچارج ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کانفرنس ہوئی ہے، اور وہ ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنس تھی، جس پر پھر مولانا فضل الرحمان نے چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وفاقی حکومت مبارک ثانی کیس میں تینوں ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اور دیگر 2 ججوں کے خلاف ریفرنس APC میں شامل جماعتیں بھی ریفرنس دائر کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر از خود نظر ثانی کرے۔ APC واضح کرتی ہے کہ سپریم کورٹ قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند بنانے کے لیے فیصلے کے ابہام کو دور کرے۔ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس میں پھر یہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں فضل الرحمان نے کہا ہے کہ APC میں شریک تمام جماعتیں چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کریں گی۔ ساتھ وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ریفرنس دائر کیا جائے۔ مذکورہ آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیہ کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مبارک ثانی کیس کے فیصلے پر خاموش نہیں رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے مبارک ثانی کیس میں قادیانیوں کے لیے سہولت کاری کی گئی ہے۔ پاکستان کے آئین میں ختم نبوت کے دیے گئے تحفظ کو جان بوجھ کر چھیڑا جا رہا ہے۔ مزید کہنا تھا کہ اس طرح دوسرے جج کے سامنے قادیانی کا کیس سپریم کورٹ میں آیا، قادیانی کی ضمانت کا فیصلہ ہونا تھا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ضمانت کا فیصلہ لکھتے ہوئے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں قادیانیوں کو تحریف قرآن کی اجازت دی گئی ہے۔ جب عدالت قادیانیوں کو خلاف آئین تبلیغ و تحریف کی اجازت دے گی تو مسلمان خاموش نہیں رہیں گے۔
آل پارٹیز قانون تحفظ ناموس رسالت کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کے حوالے سے حکومت پاکستان پر دباؤ ہمیشہ رہتا ہے۔ جب حکومت اسلامیہ نے پاکستان کے دباؤ کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتی تو عدالتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ہر صورت عدالتوں کو ان معاملات سے دور رہنا چاہیے اور تبھی جا کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک بات حقیقت ہے کہ چونکہ اب بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی کیا، اور سب سے بڑا جو حکومتی ادارہ ہے یا ریاستی ادارہ ہے جو مذہبی معاملات کو اور تمام قوانین کو دیکھتا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، ان کی جانب سے بھی راغب نعیمی صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ آج خود نظر ثانی کریں۔ اب پھر مذہبی جماعتیں پہلے کہہ رہی تھی، اب مذہبی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مبارک ثانی کیس پر نظر ثانی کی جائے اور اس کو بہتر کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام معاملات کو کیسے آگے بڑھاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرسوں رات ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی اسلام آباد میں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فضل الرحمان بھی بیٹھ گئے اور باقی سیاسی جماعتیں بھی بیٹھ گئی تھیں، اور اب یہ جو گرینڈ الائنس ہے یہ ایک حکومت کے خلاف اور عوام کے حقوق کے لیے ایک بڑی تحریک بننے جا رہی ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو دو بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اسٹریٹ پاور کی ضرورت ہے، جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا 13-14 اگست کی رات کو لوگوں نے نکل کے دکھایا ہے، بڑی تعداد میں مختلف شہروں میں لوگ نکلے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تگڑی اپوزیشن چاہیے، تاکہ جو ہر صورت یہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں کسی کی ایکسٹینشن کے لیے، وہ معاملہ رک جائے۔ تو اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی جو تگڑی جماعتیں ہیں ان کا ساتھ چاہیے تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی کامیابی ملی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فضل الرحمان بھی بیٹھ چکے ہیں۔ محمود چکزئی پہلے اس تحفظ آئین پاکستان کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس تحریک کا حصہ ہیں۔ اب تفصیل یہ سامنے آئی ہے کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو جی ڈی اے ہے سندھ کا، پیر پگاڑا اور باقی جو اس میں جماعتیں شامل ہیں اور جن کی باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی پریزنس ہے، جی ڈی اے اور سندھ کی قوم پرست جماعتوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے تمام جماعتوں سے مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی بجائے چند نکات پر تحفظ آئین پاکستان کی حمایت کا فیصلہ کیا، اور اس حوالے سے لیاقت بلوچ نے موقف اختیار کیا کہ جو بڑی جماعتیں ہیں وہ حکومت میں جا کر اپوزیشن دور میں کیے گئے وعدے بھول جاتی ہیں۔ ہم چند ایک آپ کے جو ایشوز ہیں جس میں فارم 45 47 کا معاملہ ہے اور آئین کی پاسداری کا معاملہ ہے، اس پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جو اہم نکات ہیں اس میں جو تحفظ تحریک آئین پاکستان ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کے ساتھ فضل الرحمان کے بعد جماعت اسلامی بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم جو اہم ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جبکہ سب سے اہم بات ہے جی ڈی اے کا، جی ڈی اے کی جانب سے اور سندھ کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب آپ قومی اسمبلی کی نمبر گیم کو کچھ ٹائم کے لیے بھول جائیں، جب تک مخصوص نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھنا ہے سینٹ میں جو 2/3 میجورٹی ہے، وہ چونکہ اپوزیشن جتنی تگڑی ہوگی ویسے ویسے 2/3 میجورٹی سے دور ہوتی جائے گی حکومتی اتحاد، اور سینٹ میں اگر ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوگی تو وہ کسی صورت کوئی آئینی ترمیم نہیں کر سکتی، وہ کوئی ایکسٹینشن نہیں کر سکتی، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں بھی اور پارلیمنٹ میں مزید مضبوط ہو، اور اس طرح کی جو جماعتیں ہیں جن کے پاس 2 4 6 سیٹیں ہیں ان کو ہر صورت اپنے ساتھ ملا کے اپوزیشن کو مضبوط کرے، آئینی ترمیم کا راستہ روکے، کسی کی ایکسٹینشن کا راستہ روکے، اور ہر صورت آئین اور قانون کا جو بالادستی ہے اس کے اوپر، اور سب سے اہم جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، واقعی آئین پاکستان کا تحفظ کر کے دکھائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جو جی ڈی اے کی صورت میں اور سندھ کی قوم پرست جماعتوں کی صورت میں اور جماعت اسلامی کا کئی ایک پوائنٹس پر، نکات پر تحریک تحفظ آئین پاکستان جو پی ٹی آئی لیڈ اپوزیشن اتحاد ہے اس میں شمولیت کا فیصلہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔